بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ آج سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے جو 12 ربیع الاول کا ایک بہت عظیم دن ہے عالم اسلام کے لیے، اور اس عظیم دن کے موقع پر ہمارے ملک میں 3 افسوسناک واقعات ہوئے، اور ان افسوسناک واقعات میں کافی لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ خاص طور پر مستوم ہنگو میں جو واقعات ہوئے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ پھر سکرن کا جو واقعہ ہے اس میں ہماری اپنی فورسز کے ہاتھوں 3 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو مستوم اور ہنگو کا جو واقعہ ہے اس کو تو ہم جوڑ سکتے ہیں کہ وہ ایک دہشت گردی تھی، بڑے پیمانے پر ایک دہشت گردی ہوئی ہے، اور اس دہشت گردی شاید اب اس کے متعلق پورے وثوق سے تو نہیں کہا جا سکتا۔ یہ جو رد عمل ہے وہ ہے افغانستان اور ایران کے بارڈر بند کرنے کا۔ چونکہ افغانستان اور ایران کے جو بارڈر بند کیے گئے ہیں، جو اسمگلنگ بند کی گئی ہے، اور جس طرح سے ڈالر کی روک تھام آپ کے سامنے منظر عام پر آئی ہے، اور ڈالر جس طرح سے اسمگلنگ روکنے کے بعد، منی لانڈرنگ روکنے کے بعد، اور پھر وہ جو حوالہ ہونڈی کے گھناؤنے کردار میں لوگ اس میں ملوث تھے، ان کی گرفتاری کے بعد لامالا اس قسم کا رد عمل سامنے آنا تھا۔ چونکہ بہت سے لوگ جو تھے، ہزاروں بلکہ کئی ہزار لوگ اس گھناؤنے دندے میں شامل تھے۔ افغانستان کے بارڈر کے ذریعے گندم اسمگلنگ کی جاتی تھی، اسی بارڈر کے ذریعے شوگر اسمگلنگ کی جاتی تھی، پھر بڑے پیمانے پر ڈالر اسمگلنگ کیا جاتا تھا، ڈالر منی لانڈرنگ کی جاتی تھی، یہاں سے منشیات اسمگلنگ کی جاتی تھی، لوگ اسمگلنگ کیے جاتے تھے، لوگ اغوا کر کے لے جائے جاتے تھے۔ تو یہ گھناؤنا دھندا تھا۔ چیف آف دا آرمی اسٹاف جناب سید عاصم منیر کے احکامات کی روشنی میں جب ان بارڈرز کو سیل کیا گیا تو نہ صرف ہماری کرنسی مضبوط ہو رہی ہے، ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مستحکم ہوتا جا رہا ہے۔ آٹا کنٹرول کرنے کے بعد شوگر جو ہے اس کی اسمگلنگ رکنے کے بعد پورے ملک میں شوگر کے ریٹ بھی کم ہوئے ہیں، آٹا بھی لوگوں کو دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی چیزیں جو ہیں ملک میں فرق پڑا ہے، معیشت مستحکم ہو رہی ہے، اور ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مستحکم ہونے کے بعد اب 1-2 روز میں پیٹرول کے پرائز بھی کم ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ملک کی حوالے سے ہمارے فورسز کے لوگوں نے کی ہیں، اور لامالا جو لوگ برسا برس سے اس گھناؤنے دندے میں شامل تھے، اور اس گھناؤنے دندے کے ذریعے ملک کی معیشت کو جس طرح سے بیڑا غرق کیا، جس طرح سے ملک کی معیشت کو غیر مستحکم کیا گیا، ان لوگوں کو اس کا رد عمل ظاہر کرنا تھا۔ اور یہ پھر آپ نے دیکھا کہ 12 ربیع الاول کے دن یہ رد عمل سامنے آیا۔ ہماری خفیہ اداروں کی رپورٹ کے مطابق یہ رد عمل پاکستان کے بڑے شہروں میں ہونا تھا۔ خاص طور پر کراچی میں اطلاعات یہ تھی کہ کراچی میں اس قسم کا کوئی رد عمل سامنے آ سکتا ہے، لیکن ہماری صوبائی حکومت کی جانب سے بر وقت انتظامی سطح پر جو اقدامات کیے گئے، اور ہماری جو خاص طور پر سندھ رینجرز کی جانب سے، اور پھر ہمارے خفیہ اداروں کی جانب سے جو ایک رابطے کیے گئے آپس میں، اور پھر رابطوں کے بعد جس طرح سے انتظامات کیے گئے، انتظامات کے بعد کراچی کم از کم محفوظ رہا۔ لیکن کراچی کے علاوہ سندھ کے جو دوسرے شہر تھے، پاکستان کے جو دوسرے شہر تھے وہ متاثر ہوئے، اور پھر اس میں جو ہے کافی آپ نے دیکھا کہ لوگ شہید بھی ہوئے، اور لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے جس طرح سے لاشیں اٹھائی، اور جو مناظر تھے وہ سب آپ نے تمام ٹی وی چینلز پر بھی دیکھا، سوشل میڈیا پہ بھی سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ بڑے افسوسناک واقعات تھے۔ لیکن پھر سندھ کا جو واقعہ ہے، سانحہ سکرن کا جو واقعہ ہے، وہ بھی بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ اس واقعے میں اگر آپ دیکھا جائے تو ہماری فورسز نے 3 لوگ جن کو مارا گیا ہے، رینجرز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان رینجرز کی گولیوں سے وہ مارے گئے، تو رینجرز کا یہ کہنا ہے کہ وہ دہشت گرد تھے۔ اگر وہ دہشت گرد تھے تو میرا یہ سوال ہے، اگر وہ دہشت گرد تھے تو پھر ان دہشت گردوں کی لاشیں اس طرح سے کیوں لواحقین کے حوالے کی گئی، یا لاشوں کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ ان دہشت گردوں کی لاشوں کو انتظامی طور پر اپنی تحویل میں لینا چاہیے تھا رینجرز کو، یا ضلعی جو ہمارے ڈپٹی کمشنر ہیں، یا SSP صاحبان ہیں، یا جو بھی ضلع انتظامیہ کے لوگ ہیں، ان لاشوں کو بجائے لواحقین کو وہاں چھوڑ کے چلے جانے سے، یا ان کے لواحقین کے حوالے کرنے سے پہلے ان کی لاشوں کو لے کر تحقیقات ہونی چاہیے تھی۔
کہ ان دہشت گردوں کے پس پردہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو ان دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے تھے، یا ان کو دہشت گردی پر جن لوگوں نے آمادہ کیا یا جو دہشت گردی کرنے جا رہے تھے، آیا ان کے پاس ویپن کہاں سے آیا، ان لوگوں کو سپورٹ کہاں سے تھی، اور ان کا تعلق جو ہے وہ پس پردہ کن لوگوں سے ساتھ. کوئی بھی تحقیقات نہیں ہوئی، کسی بھی قسم کی کوئی تحقیقات کی زحمت نہیں کی گئی. گولیاں مارنے کے بعد جو مر گئے تو کہا گیا کہ یہ دہشت گرد ہیں. دہشت گرد ہوتے، اگر دہشت گرد تھے تو پھر ہماری انتظامیہ کو یہ تمام تحقیقات کرنی چاہیے تھی. لاشوں کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا. لاشیں اپنے ساتھ رکھنی تھی، اپنی تحویل میں لینی تھی. ان لاشوں کو تحویل میں لینے کے بعد پھر تحقیقات کرنی تھی کہ ان کے پس پردہ کون لوگ ہیں، جو لوگ یہ دہشت گردی ان لوگوں سے کروانا چاہ رہے تھے. لیکن ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوا، اور ان تمام واقعات کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ دہشت گرد نہیں تھے بلکہ بے گناہ تھے. تو اگر گناہ گار بھی تھے تو پھر ان کو جن کی انکوائری ہونی چاہیے. تو یہ تمام صورتحال ہے، اور وہاں کے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ احتجاج میں ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، لاشیں بھی روڈ پر ہیں. ابھی تک وہ لوگ، ابھی تک ضلعی انتظامیہ کے لوگ ابھی تک ان کے پاس نہیں گئے ہیں، اور اس غلط اطلاع پر جو اطلاعات دی گئی ہمارے وزیر داخلہ کو، تو وزیر داخلہ نے بھی ان کو دہشت گرد قرار دیا ہے مبینہ طور پر جو کہا جا رہا ہے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو 3 لوگ ہیں ان کی عدالتی کمیشن قائم کیا جائے، اور تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ اگر دہشت گرد تھے تو پھر انتظامیہ ان کی ڈیڈ باڈیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر کیوں چلی گئی. ان کو اپنے ساتھ لے جانا تھا، ان کی تحقیقات ہونی تھی، ان کو جو ہے ان کا پوسٹ مارٹم ہونا تھا. لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، اور وہ اسی طرح سے لاشیں چھوڑ کر چلے گئے. تو یہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. اس سلسلے میں علاقے کے لوگوں کا بھی خیال ہے، اور پھر سب سے بڑا یہ کہ پورا سندھ اس وقت سراپا احتجاج بنا ہوا ہے. تو اس کی عدالتی کمیشن قائم کیا جائے. اس میں تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس میں کوئی ذاتی انات تو نہیں تھی، ان کو مارنے میں کوئی ذاتی مسئلہ تو نہیں تھا. چونکہ ٹنڈو بھاول ایک واقعہ سندھ میں ماضی میں ہو چکا ہے. ٹنڈو بھاول میں ذاتی انات کے سلسلے میں جو تقریباً جو مجھے یاد ہے 9 لوگ شہید ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد جب عدالتی کمیشن قائم کیا گیا، جو عدالتی فیصلہ آیا اس میں وہ بے گناہ قرار دیے گئے تھے. تو اس کا بھی عدالتی کمیشن قائم ہونا چاہیے، باقاعدہ مقدمہ درج ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی ذاتی انات تو نہیں ہے. اگر اس وقت پھر خاص طور پر جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سندھ کے ٹھیکیدار تھے، جو ٹھیکیدار بنے ہوئے پورے سندھ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ اس نہ احتجاج میں شامل ہیں اور نہ اس کے حوالے سے کوئی آواز اٹھائی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب، آصف علی زرداری صاحب خاموش، سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب بالکل خاموش، علاقے کا ایم پی اے بالکل خاموش، پیپلز پارٹی سندھ کے صدر بالکل خاموش. بالکل خاموشی طاری ہے. جو پیپلز پارٹی جو سندھ کے لوگوں کی ٹھیکیداری کا نعرہ لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ کے ہر بچے کی محافظ ہے، ہر ووٹر کی محافظ ہے، لیکن اس مسئلے پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کے لیے کوئی اچھا ٹائم نہیں ہے، اور اگر پیپلز پارٹی نے اس پر سیاست کرنے کی کوشش کی تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ کافی نقصان ثابت ہوگا. تو پیپلز پارٹی کو اس وقت احتجاج کرنا چاہیے تھا، کیونکہ سکرنڈ میں منتخب رکن قومی اسمبلی ان کے اپنے ہیں، ان کا جو ہے وہ ایم وہاں سے منتخب ہوا ہے، اور ماضی میں بھی ہوتے رہے. پیپلز پارٹی کی 15 سال حکومت رہی ہے، اور آپ کو تو اس پر احتجاج کرنا چاہیے تھا، لیکن خاموشی اختیار کی ہوئی ہے جو ٹھیکیدار ہیں سندھ کے، جو ٹھیکیداری کہتے ہیں. لیکن اگر کسی نے پورے سندھ میں یا پورے پاکستان میں اگر کسی نے سانحہ سکرنڈ پر کوئی احتجاج کیا ہے تو بانی متحدہ الطاف حسین ہے جس نے احتجاج کیا ہے. اس کی جو رابطہ کمیٹی ہے ان کے جو ہے مصطفیٰ عزیز آبادی، ان کا ٹویٹ ہوا ہے، ان کا بیان آیا ہے، ان کا سوشل میڈیا پہ بیان ہوا ہے. الطاف حسین صاحب مسلسل جو ہے سانحہ سکرنڈ پر افسردہ بھی ہیں، اور وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے ابھی تک اس پر احتجاج کیا ہے. ورنہ جو ٹھیکیدار ہیں، جو سندھ کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. تو ہماری چیف آف دا آرمی اسٹاف سید عاصم منیر صاحب سے اور کور کمانڈر سندھ اور ڈی جی رینجر صاحب سے یہ اپیل ہے کہ وہ فی الفور اس سانحہ سکرنڈ کی تحقیقات کرائیں، اور اس تحقیقات میں جو لوگ بھی ملوث ہیں ان کو کفر کردار تک پہنچایا جائے، اور اس سلسلے میں جلدی کی جائے. اس لیے کہ بعض سیاستدان یہاں جو ہے اپنی سیاست چمکانے کے لیے لوگوں کو
لوگوں کو جو ورگلانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو روڈوں پر لانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. لہٰذا فی الفور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ ان غریبوں کو انصاف مل سکے. جس طرح سے ٹنڈو بھاول میں لوگوں کو انصاف ملا تھا، ٹنڈو بھاول کا واقعہ بھی سیم اسی طرح سے تھا. وہاں بھی جو لوگ مارے گئے تھے ان کو کہا گیا تھا کہ وہ دہشت گرد ہیں، لیکن وقت نے، حالات نے اور قانون نے ثابت کیا کہ وہ دہشت گرد نہیں تھے. پھر اس میں سزائیں بھی ہوئی لوگوں کو، اور سزائیں ہونے کے بعد، جس کے بعد سندھ کے عوام کو باقاعدہ عدالتوں پہ بھی اعتماد ہوا، ہماری افواج پر بھی اعتماد ہوا. آج بھی ہماری پورے سندھ کے لوگ جو ہیں وہ بالکل اعتماد کرتے ہیں اپنی افواج پر، اپنی رینجرز پر، اپنے عدالتوں پر. لہٰذا اس کی جلد از جلد فی الفور عدالتی کمیشن قائم کیا جائے اس سلسلے میں، تاکہ لوگوں کو انصاف مل سکے. اور جو بدگمانیاں پیدا کی جا رہی ہیں جن لوگوں کی جانب سے، یا جو ٹھیکیدار خاموشی سے بدگمانیاں پیدا کر رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں، یا ان لاشوں کے ذریعے جو آئندہ انتخابات لڑنے کے لیے اپنی پلاننگ کر رہے ہیں، ان کو جو ہے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد.